بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف غیر عاملہ میں سے پانچویں قسم ہے حروف تحزیز۔ حروف تحزیز وہ حروف غیر عاملہ ہیں جو مخاطب کو سختی سے کسی کام پر آمادہ کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نرمی کے ساتھ، ایک ہے سختی کے ساتھ۔ جو نرمی کے ساتھ ہے اسے کہتے ہیں حروف عرض۔ عرض درخواست کو کہتے ہیں، نرمی کے ساتھ کسی کو کسی کام پر ابھارنا یا آمادہ کرنا، اور اگر سختی کے ساتھ کرنا ہو تو اسے حروف تحزیز کہتے ہیں۔ ان دونوں کو بسا اوقات اکٹھا بیان کیا جاتا ہے، حروف تحزیز اور حروف عرض۔ ایسے حروف عربی کے اندر جو بطور سختی کے کسی چیز پر آمادہ کرنے کے لیے آئیں وہ ہیں چار۔ نمبر ایک اللہ، نمبر دو اللہ، نمبر تین لولا، نمبر چار لو ما۔ یہ چار حروف ایسے ہیں جو سختی سے کسی کو کسی کام پر آمادہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ جیسے بطور مثال کے کہ کل الطعام، اب اس میں یہی ہے کہ آپ نے اسے کہا کھانا کھا لو، لیکن اگر آپ یوں کہتے ہیں، وہ اٹھا نہیں کھانا کھانے کے لیے، آپ نے کہا ہلا تأکل، تأکل الطعام، اس کا ترجمہ یوں ہوتا ہے تم کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ یعنی تمہیں کھانا کھانا چاہیے، تمہیں کھانا کھانا چاہیے۔ اسی طرح آپ بقیہ الفاظ کو استعمال کرتے ہیں، مثلا اللہ، اسی کی جگہ آپ استعمال کر رہے ہیں اللہ تأکل، اس کا معنی بھی یہی ہے کہ تم کھانا کیوں نہیں کھاتے، لولا تأکل۔ لیکن یہی حروف تحزیز اگر تو فعل مضارع پہ آئیں تو مخاطب کو سختی کے ساتھ کسی کام پر آمادہ کرنے اور ابھارنے کے لیے آتے ہیں، لیکن اگر یہ فعل ماضی پر داخل ہوں، یہ حروف تحزیز ہیں اگر فعل مضارع پر داخل ہوں، لیکن اگر فعل ماضی پر داخل ہوں تو پھر یہ حروف تحزیز نہیں بلکہ ان کو کہتے ہیں حروف تندیم، شرمندگی دلانے والے حروف۔ مثلا آپ نے کسی سے کہا کھانا ہو چکا، کھانا لگا ہوا تھا، سب نے کھا لیا، وہ نہیں آیا کھانے کے لیے، کھانا ختم ہو گیا، تو آپ نے کہا ہل لا اکلتا۔ اس کا معنی ہے آپ نے کھانا کیوں نہیں کھایا، کیوں نہیں کھایا۔ کیا مطلب اس کا یہ تھا کہ آپ کو کھانا کھانا چاہیے تھا۔ آپ کو کھانا کھانا چاہیے تھا، آپ نے کیوں نہیں کھایا۔ اب جو گزرے ہوئے فعل پر اسے ندامت اور شرمندگی دلانا ہے، تو یہی حروف تحزیز حروف تندیم بن جاتے ہیں،
جب یہ فعل ماضی پر داخل ہوں. گویا یوں کہہ لیں کہ حروف تحزیز اللہ، حلا، لولا، لوما، ان کا مدخول دو حال سے خالی نہیں، یا فعل مضارع ہوگا یا فعل ماضی ہوگا. اگر ان کا مدخول فعل مضارع ہو تو یہ حروف تحزیز کہلاتے ہیں. اگر ان کا مدخول فعل ماضی ہو تو یہ حروف تندیم کہلاتے ہیں، شرمندگی دلانے والے حروف. حروف غیر عاملہ کی چھٹی قسم وہ ہے حرف توقع. حرف توقع کہتے کسے ہیں؟ حرف توقع ایسا حرف غیر عامل ہے جس کے ذریعے ایسی چیز کی خبر دی جائے ایسی چیز کی خبر دی جائے جس کے قریب میں واقع ہونے کی مخاطب کو امید ہو. یعنی اس حرف کو تب توقع کا معنی امید، کہ جس کے قریب میں واقع ہونے کی امید ہو وہاں حرف توقع آتا ہے، اور یہ ایک ہی حرف ہے، قد. قد کو عربی میں حرف توقع کہتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں قد جاء زید. آپ کا مخاطب وہ تھا جو زید کے آنے کے انتظار میں تھا. آپ نے اسے خبر قد کے ساتھ دی کہ زید آ گیا ہے، یعنی ابھی قریب میں ہی آیا ہے. جس کے تم منتظر تھے نا وہ تھوڑی دیر پہلے پہنچ چکا ہے. یعنی جس کی امید ہے تو اس کا قریب میں واقع ہونے کو بیان کرنا. پھر یہ جو لفظ قد ہے اس کا استعمال آگے دو طرح ہے. نمبر ایک فعل ماضی پر، نمبر دو فعل مضارع پر. اگر یہ فعل ماضی پر داخل ہو تو یہ اکثر تحقیق کا فائدہ دیتا ہے اور تقریب کا، یعنی ماضی کو حال کے قریب کرنے کا فائدہ دیتا ہے. اسی کو آپ ماضی قریب بھی کہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ابھی جو مثال گزری، یا یہ کہہ لیں قد سمع اللہ، تحقیق اللہ نے سن لی ہے، تحقیق اللہ نے سن لی ہے قول التی، اس عورت کی بات، تجادلک فی زوجہا، جو آپ سے اپنے خاوند کے بارے میں بحث مباحثہ کر رہی تھی. تو قد سمع اللہ میں دو چیزیں ہمیں پتہ چلی. نمبر ایک کہ اللہ کا سننا یقینی ہے، تحقیق ہے نا، تاکید آ گئی. نمبر دو یہ زمانے قریب، ماضی قریب میں اللہ نے سنا، یعنی بالکل ابھی ابھی سنا ہے، کیونکہ ماضی کو یہ قریب، حال کے قریب کر دیتی ہے. تو جہاں بھی قد آئے گا فعل ماضی پر، وہاں جہاں تاکید اور تحقیق کا معنی پیدا کرے گا وہاں زمانے ماضی کو حال کے قریب کر دے گا. نمبر دو دوسرا ہے فعل مضارع پر اس کا داخل ہونا. فعل مضارع پر یہ تقلیل کے لیے آتا ہے. تقلیل کا مطلب یہ ہے کہ یہ فعل کبھی کبھی ہوا ہے. جیسے قد یس دقل کذوب، کیا مطلب؟ کبھی کبھی، کبھی جھوٹا بھی سچ بول دیتا ہے.
کبھی جھوٹا بھی سچ بول دیتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں، قد نے دلالت کیا صدق کے جھوٹے سے صادر ہونے کے کبھی کبھی پر، تقلیل پر، یعنی بہت کم ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ جھوٹا بندہ بھی سچ بولے۔ تو فعل مضارع پر یہ تقلیل کے لیے آتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ یہ کام کبھی کبھی ہوا ہے۔ ہاں بسا اوقات اس کے برعکس بھی ہوتا ہے کہ فعل مضارع پر یہ تحقیق کے لیے بھی آ جاتا ہے، لیکن اسے عربی میں حرف توقع کہا جاتا ہے۔ ماضی پر برائے تحقیق اور ماضی کو حال کے قریب کر دیتا ہے، اور مضارع پر برائے تقلیل کہ یہ والا فعل کبھی کبھی واقع ہوتا ہے۔ میں امید کروں گا کہ حروف تحذیر اور حرف توقع آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ باقی ترکیب میں اس کا اور کوئی کردار نہیں لفظی، صرف معنوی کردار ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے۔ اس کی چند ایک جملوں کے ذریعے ہم مشق بھی کر لیتے ہیں، جیسے جی پڑھیے گا مولانا مسعود صاحب۔ هلا تحفظ الدرس؟ ٹھیک ہے، ترجمہ کریں۔ تم سبق کیوں یاد نہیں کرتے؟ ہاں، تم سبق کیوں نہیں یاد کرتے؟ هلا حرف تنبیہ ہے، تحفظ فعل هو ضمیر اسم، تنبیہ ہے، انت ضمیر اسم فاعل۔ اللہ کیا ہے؟ هلا حرف تنبیہ، تنبیہ تحذیز، حرف تحزیز، تحفظ فعل فاعل، انت ضمیر اسم فاعل، انت ضمیر اسم فاعل، درس مفعول به، فعل فاعل مفعول به مل کر یہ جو ہے جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ کیجئے گا۔ تحقیق مومن جی کا، قد افلح المؤمنون، تحقیق کے ساتھ مومنون کامیاب ہو گئے۔ کامیاب ہو گئے ہیں۔ جی یہاں بتائیے گا حروف غیر عاملہ میں سے کون سا حرف ہے؟ جی قد حرف تحقیق، حرف توقع۔ ترقع، جی حرف توقع کا کیا مطلب ہے؟ جی یعنی مخاطب مخاطب کو قریب میں جی امید دلاتا ہے، قریب زمانے میں امید دلاتا ہے۔ ہاں، یعنی ایسی چیز کی اس کے بارے میں خبر دی جاتی ہے جس کا قریب میں واقع ہونے کی مخاطب کو امید تھی۔ اب پھر حرف توقع قد فعل ماضی پر آئے تو کیا معنی دیتا ہے، مضارع پہ آئے تو کیا معنی دیتا ہے؟ جی جب فعل ماضی پہ ہو تو تحقیق سمجھا جائے گا، یعنی تحقق۔ ٹھیک ہے، اور اگر مضارع پہ ہو؟ جب مضارع پر ہو تو حرف تقلید کہا جاتا ہے اس کو۔ جی یہاں کس کے لیے ہے؟ یہ ماضی پہ داخل ہے، تحقیق کے لیے، ہاں ماشاء اللہ، تحقیق۔ تحقیق کے لیے۔ ترکیب آگے کیجئے گا۔ جی قد حرف توقع، افلح فعل ماضی، المؤمنون اس کا فاعل، یعنی جملہ فعلیہ خبریہ۔ تو اس نے فعل ماضی کو کس کے قریب کر دیا؟ المؤمنون کے ساتھ نہیں، قد کو حال کے قریب، قد نے افلاح کو، یہ افلاح ماضی ہے نا، اس کو جی زمانے حال کے قریب کر دیا۔ جی بالکل۔ جی پڑھیے گا مولانا مسعود صاحب۔ قد يبخل الجواد، جواد نہیں، جواد۔ جواد، تحقیق بخیل، تحقیق سے بخیل نے سخاوت کی، سخاوت دکھائی۔ یہ قد یہاں ماضی پہ داخل ہے یا مضارع پر؟ یہ مضارع پہ داخل ہے۔ بہت ہی کم بخیل نے سخاوت دکھائی۔
یہ مضارع پہ کس کے لیے آتا ہے؟ تحقیق کے لیے یا تقلیل کے لیے؟ تقلیل کے لیے. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بہت کم بخیل نے کبھی. سخاوت کی. یبخلو کا کیا معنی ہے؟ کنجوسی کرنا. کنجوسی. کنجوسی کرتا ہے. الجواد سخی. کبھی سخی کنجوسی کرتا ہے. کبھی سخی کنجوسی کرتا ہے. کبھی سخی آدمی وہ بھی کنجوسی کرتا ہے. تو کرتا ہے. یہاں قد حرف توقع ہے، مضارع پر تقلیل کے لیے آیا ہے. پڑھیے گا مولانا شہید الرحمان صاحب. لو ما تجتنبون السیئات. سیئاتی کبھی بھی جمع مؤنث سالم پر زبر نہیں آتی. عجیب ہے. ترجمہ کیجئے گا. تم کیوں گناہ سے نہیں بچے؟ ہاں، تم گناہوں سے یا برائیوں سے کیوں نہیں؟ کیوں نہیں بچتے؟ جی، یعنی تمہیں بچنا چاہیے. یہاں کون سا حرف ہے؟ جی لو ما حرف تحزیز میں ہے. ہاں ماشاء اللہ، یہ حرف تحزیز ہے. حرف تحزیز فعل مضارع پر تحزیز کے لیے آتا ہے، اور اگر ماضی پر آئے تو اس میں کس کے لیے آتا ہے؟ تندیمن. تندیم، ندامت دلانے کے لیے آتا ہے. جی تو یہاں گویا ابھارنے کے لیے آیا کہ تمہیں بچنا چاہیے. جی ٹھیک ہے جی.